الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کل ذہن ہمارے مادی ہو گئے ہیں، مٹیریل، اس لیے ہماری سوچ بھی مادی اور مٹیریل ہے۔ جب ہم کسی مٹیریل چیز کو، مادی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی سمجھ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اس کا نفع، اس کا نقصان فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب ہم کسی روحانی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی روحانی چیز کو برتتے ہیں، کسی روحانی چیز سے سابقہ پڑتا ہے، تو ذہن چونکہ مادی ہے اور روحانیت اس کا عکس ہے، اس کا برعکس ہے، اس لیے ہمیں اول تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جب اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کا ویلیو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں شرکت کون کرے گا؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم چند افراد کو آج یہاں اس تکمیل ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، اس پر ہمیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ اس مجلس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس میں شرکت کریں۔ روحانی چیزوں کی قدر و قیمت ہمیں آخرت میں معلوم ہوگی۔ نماز جو ہے یہ روحانی چیز ہے،
تلاوت یہ روحانی چیز ہے، ذکر یہ روحانی چیز ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یہ روحانی چیز ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا یہ روحانی چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ روحانی چیز ہے۔ یہ دینی مجالس، دینی محفلیں، دینی جلسے، اجتماعات، دینی کانفرنس، یہ سب روحانی چیزیں ہیں۔ ان کی قدر و قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی جب اللہ تعالی شانہ ان سب چیزوں کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، علم میں بھی بہت اعلیٰ اور عمل میں بھی بہت اعلیٰ۔ یہ ہمارے اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں جن کے علمی کارنامے ہمارے سامنے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے صحیح البخاری کو مرتب کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت کے سامنے صحیح مسلم کو پیش کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت کو جامع الترمذی عطا کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فقہ کو مدون کر کے امت کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کیا اور بیان القرآن جیسی تفسیر اور بہشتی زیور جیسی فقہی کتاب امت کے سامنے رکھی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کارنامہ کہ حدیث کی خدمت اور پھر فضائل اعمال جیسی ایک انقلاب انگیز کتاب امت کے سامنے پیش کی۔ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے علمی کارناموں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کی عظمت پاتے ہیں، یہ علم میں جتنے بڑے تھے عمل میں بھی اتنے ہی بڑے تھے۔ ان کے زمانے میں علماء کی دو تقسیم نہیں تھی کہ عالم با عمل اور عالم بے عمل، جو عالم ہوا تو سمجھو کہ وہ با عمل ہی ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا علمی کارنامہ وجود میں آیا ان کے عملی کارنامے کی وجہ سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو حق تعالی شانہ نے اس علمی خدمت کی جو خاص توفیق عطا فرمائی وہ ان کے عملی کارنامے کی وجہ سے، کہ عمل ایسا کیا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں قبول کر لیا، اور قبول کر کے ان کے ذریعے علم کی، فقہ کی ایسی خدمت کروائی کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب موطا امام مالک لکھنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ موطا امام مالک لکھ رہے ہیں، اور بھی علماء ہیں جو اس وقت موطا لکھ رہے ہیں، آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، حدیث کی ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں، اور بھی علماء ہیں، سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بھی موطا لکھ رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھئی لکھنے دو، دین کی خدمت جتنی زیادہ ہو اچھا ہے، ایک موطا سے 2 اچھی، اور 2 سے 3 اچھی، اور 3 سے 4 اچھی، دین کا کام جتنا ہو اچھا ہے، اور کتابیں جتنی وجود میں آئی اچھی ہیں، مگر آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ اخلاص سے جو لکھے گا اس کی موطا دنیا میں باقی رہے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے سوا دنیا میں آج کوئی موطا نہیں ہے، ایک ہے موطا امام مالک اور دوسری ہے موطا امام محمد۔ جو موطا امام مالک ہے وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور جو موطا امام محمد ہے وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے
اور تلمیذ رشید تھے، بڑی شفقت کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا تھا۔ تو انہوں نے جو پڑھتے ہوئے لکھا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا جو لکھی تھی، وہ انہوں نے جب تیار کر کے چھاپی تو اس کا نام موطا امام محمد ہو گیا۔ تو موطا دنیا میں ایک ہی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو علمی کارنامہ دنیا میں موجود ہے وہ امام مالک کے عملی کارنامے کی وجہ سے، کہ عملی کارنامہ اتنا اعلیٰ کہ اخلاص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا، اس لیے کہ سب سے اخیری چیز جو سالک کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ آخر ما یخرج من قلب السالک حب الجاہ، یہ ارباب معرفت کا، صوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ دل کی بیماریوں میں سے سب سے اخیر میں نکلنے والی بیماری حب جاہ ہے۔ حب جاہ شہرت پسندی، یعنی کوئی کام کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ سب سے اخیری بیماری۔ تو اگر کسی کے اندر اخلاص پایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حب جاہ نہیں ہے، اور حب جاہ سب سے اخیری نکلنے والی بیماری ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے والی ساری بیماریاں نکل چکی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص کی برکت سے موطا امام مالک دنیا میں آج باقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا علمی کارنامہ ان کے عملی کارنامے کی وجہ سے باقی ہے۔ چونکہ طلبہ بھی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ صبح و شام کتابوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں بس علم 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 علم۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کارنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایکیڈیمک کارنامہ۔ اگر کسی طالب علم کو کسی مدرسے میں جا کر کے پوچھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتاؤ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کارنامہ بیان کر سکے گا، عملی کارنامہ بیان نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کسی طالب علم سے پوچھو کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کارنامہ بیان کرو تو بیان کر سکے گا، عملی کارنامہ بیان نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ طالب علمی کے زمانے میں ذہن ایکیڈیمک ہوتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ ایکیڈیمک ہوتا ہے تو دل بھی ایسے لوگوں کی طرف ہی ملتفت ہوتا ہے جو کوئی علمی بات کرے، جس کا ذہن ذرا ایکیڈیمک ہو، جو کچھ فقہی بحث و مباحثہ کرے، جو کوئی تفسیری نکتہ بیان کرے، جو حدیثوں میں تطبیق بیان کرے۔ تو طالب علموں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے علمی محنت بہت زیادہ کی تھی، اس وجہ سے ان کا یہ علمی کارنامہ وجود میں آیا۔ یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن سے ان کی زندگیاں عملی زندگیاں تھیں، اور عملی زندگیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس علمی کاوش کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کی عملی بلندیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو علمی بلندیاں عطا فرمائی۔ تو یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علم میں بھی بہت اونچے تھے اور عمل میں بھی بہت اونچے تھے۔ عمل میں اتنے اونچے تھے کہ روزانہ تہجد کی نماز میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، روزانہ تہجد میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک قرآن دن کو ختم فرماتے تھے اور ایک قرآن تہجد میں رات کو، اور تراویح کی 20 رکعت پڑھتے تھے، وہ الگ۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا کہ روزانہ تہجد کی نماز میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن تہجد میں رات کو۔ اور حد یہ تھی کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا تھا تو لیلۃ الجائزہ میں، یعنی عید کی رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، خوشیاں نہیں مناتے تھے، ایک قرآن عید کی رات میں ختم فرماتے تھے، اور دوسرا ایک قرآن تشکر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا، عید کے دن بھی پورا فرماتے تھے۔ تو رمضان المبارک اور عید کے دن کو ملا کر کل 62 قرآن مجید ختم فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علمی کارنامہ، عملی کارنامہ، ہر جگہ پر آپ دیکھ جائیں، علمی عملی علمی عملی علمی عملی۔ ہمارے اکابر کو دیکھیے، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی، علمی کارنامہ بہت اونچا،
مسلم ہے، عرب عجم سب حضرت کے علمی مقام کے قائل ہیں۔ اور حضرت کا جب مصر کا سفر ہوا اور سب سے پہلی مرتبہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے دو سب سے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ ترکی خلافت کا جب سقوط ہوا ہے اس وقت ترکی خلافت کے یہ آخری شیخ الاسلام ہیں، اور انہیں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جلا وطن کر دیا تھا اور شام جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو جب حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی، یعنی عالم الناس، اس وقت اتفاق تھا پوری دنیا کا، عرب اور عجم کا، کہ سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیوبند میں ہے، اور علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہاں عرب دنیا میں ہے۔ یہ دو بڑے علماء اپنے زمانے کی، اور دونوں حنفی، علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ بعض وجوہات سے کئی علماء علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح بھی دیتے تھے۔ اتنا بڑا عالم، یعنی عالم الناس۔ تو حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں گفتگو کی، تو ظاہر ہے کہ خود بھی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی علمی مقام ہوگا اور گفتگو میں کچھ وزن ہوگا، تبھی تو اتنے بڑے عالم کو وہ کنونس کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے ان سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے علماء دیوبند کا تعارف کرایا کہ ہمارے یہاں فلاں ہے اور ہمارے یہاں فلاں ہے اور ہمارے یہاں فلاں ہے اور ہمارے یہاں فلاں کا مقام یہ ہے اور فلاں کا مقام یہ ہے اور فلاں کا مقام یہ ہے، تو کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے اس کی بھی تو کوئی حیثیت ہونی چاہیے۔ جب جانتے ہی نہیں علماء ہند کو، علماء دیوبند کو، تو کسی کی بات پر اعتماد کر کے ایسے ہی آنکھ بند کر کے کوئی اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی علمی مقام ہوگا جس کا اندازہ لگا کر علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پر اطمینان ہوا ہوگا کہ یہ شخص جو کچھ بول رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہمارے علماء ہند اور علماء دیوبند کا تعارف کرایا تو علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے متاثر ہوئے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب واپس ہند پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اطلاع کی کہ بھئی علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر خط آیا ہے اور وہ مجھ سے حدیث کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچا کمال علم میں، عربیت میں بہت اونچا کمال، حدیث میں بہت اونچا کمال، ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے عربی میں۔ تو علمی کمال، اور علمی کمال کے ساتھ پھر عمل بھی۔ جتنے ہمارے اسلاف ہیں میرے بھائیو، جن لوگوں سے اللہ تعالی شانہ نے خدمت لی دین کی، اور جن کا تاریخ میں نام ہوا کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، نام ہوا ان کا، نام اور کام بھی بہت بڑا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، نام بڑا ہوا کام کی وجہ سے، تو کام ہوا کام کی وجہ سے نام، کام ہوا کام کی وجہ سے نام۔ تو یہ ان حضرات سے جو کام ہوا اور کام کی وجہ سے جو ان کے نام کا ڈنکا دنیا میں اس وقت بج رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بجے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم، اور علم کے ساتھ عمل۔ صرف علم پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا، علم کے ساتھ عمل۔ جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ کی خشیت ان کے دلوں میں تھی، حق تعالی شانہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، حق تعالی شانہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا، اور آخرت کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔
وہ لرزاں اور ترساں رہتے تھے کہ پتہ نہیں آخری وقت کس حالت میں گزرے گا، آخری لمحہ کس حالت میں گزرے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا، اور خط میں یہ مضمون تھا کہ حضرت اکابر مشائخ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی سوانح چھپتی ہے اور لوگ ان کے کمالات کو پڑھتے ہیں اور ان کے کمالات کا چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ کف افسوس مل کے رہ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ان کے مرنے سے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے تو ہم ان کے پاس جاتے، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے، ان سے اپنی اصلاح کراتے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ تو حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بارے میں میرے علم میں جتنی باتیں آئی ہیں اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں، وہ میں تحریر کروں اور تحریر کر کے چھاپ دوں، تاکہ آپ کی زندگی ہی میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، کس پائے کے ہیں، اور وہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خط پہنچا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک جملہ جواب میں لکھا، ایک جملہ صرف یہ لکھا کہ مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے، خاتمے کا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے۔ یعنی کہنے کا منشا یہ تھا کہ اگر تم میری تعریف میں کتاب چھاپو گے، میرے کمالات کا ذکر اس میں کرو گے، اور اگر میرا خاتمہ برا ہوا تو اس تعریف کا کیا فائدہ؟ مولوی منظور، خاتمے کا نہ مجھے علم ہے نہ تمہیں، یعنی کتنے خوف زدہ، کتنے لرزاں اور ترزاں، کتنی فکر ان لوگوں کو ہوتی تھی۔ تو یہ کمالات ان لوگوں میں تھے کہ ہر وقت فکر آخرت کی، ہر وقت فکر آخرت کی، اور صرف اپنی نہیں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ امت کی بھی فکر تھی۔ وہ پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں بھی یہ فکر تھی کہ میں علم حاصل کر لوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اس پہ عمل کروں، اور عمل کر کے پھر اللہ کے بندوں کو بھی بتلاؤں کہ اللہ تم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان کو کرو، اور اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچو۔ یہ طالب علمی کے زمانے سے ان کے اندر یہ جذبہ تھا، اور اس جذبے کے پیش نظر وہ پڑھتے تھے، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرتے تھے۔ تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شانہ انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیتے تھے، اور وہ مینارہ روشنی کا بن کر نکلتے تھے اور امت ان سے فیضیاب ہوتی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی آپ حضرات کا ایک ساتھی ہوں، اور اللہ مرتے دم تک ہم سب کو طالب علم رکھے کہ ہمیں پڑھنا ہے اس نیت سے کہ ہم معلوم کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم کر کے ہم اس طریقے پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے تو یہ پسند کر لیا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ گئے اور اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اب امت تک بھی وہ پیغام پہنچاؤ اور امت کو بھی باخبر کرو کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیوں، ان کاموں کو تم کرو تاکہ اللہ تم سے راضی رہے، ان کاموں سے بچو تاکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے تم بچو۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے، ان کے کام بڑے تھے، اس لیے ان کے نام بھی بڑے ہوئے ہیں۔ کام بڑے تھے ان کے، اللہ کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی بہت اونچا اور علم بھی بہت اونچا، علم بھی بہت اونچا، بہت اونچے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی آج پوری دنیا میں تقلید ہوتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ 90% سے زیادہ وہ ہیں جو یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں،
یعنی ان لوگوں کے علم کے پیچھے کتنے لوگوں نے عمل کیا تو آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کتنا ہوا ہوگا. کئی سو سالوں سے لاکھوں انسان ان چاروں ائمہ کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی تعلیمات کی اقتداء کر رہے ہیں, تو ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا, کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہوگا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب سب سے پہلی مرتبہ علم کی کوئی نئی بات سنتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی نئی بات پہلی مرتبہ سنتا ہوں, نئی حدیث جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی, یا نئی تفسیر جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی, یا کسی صحابی کا قول جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا, یا کسی فقیہ کا کوئی فتویٰ جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا, سب سے پہلی مرتبہ جب میرے کان میں علم کی کوئی نئی بات پڑتی ہے تو میرے کانوں میں اتنا مزہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں کان ہی کان ہوتا, میرا سر بھی کان ہوتے اور میری آنکھیں بھی کان ہوتی اور میری زبان بھی کان ہوتی, تاکہ پورے جسم کو وہ مزہ آتا. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ علم کے بارے میں آپ کو کتنی لالچ ہے اور کتنے حریص ہیں؟ تو کہا کہ بھئی علم کی لالچ کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں, ایک مثال دے کر بتلاؤں کہ ایک ماں ہے جس کا اکلوتا بیٹا ہے, ایک ماں جس کا اکلوتا بیٹا, بیٹی بیٹے ایک کے علاوہ کوئی نہیں, اکلوتا بیٹا, اور وہ اکلوتا بیٹا گم ہو جائے. اب اس اکلوتے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے جب وہ باہر در بدر کی ٹھوکریں مارے اور گلیوں میں پھرے, اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہا کہ علم کی تلاش میں اسی طرح گھومتا پھرتا ہوں. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اور کسی عام آدمی نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی بیٹی کی پیدائش پر, اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی, تو اس نے جذبات میں آ کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم, میری بیٹی جب شادی کے قابل ہو جائے اور اسے بیاہنے کا موقع آئے تو میں اسے بیاہ کر الوداع کرتے ہوئے دونوں جہان کی دولت دے دوں گا. یہ قسم کھا لی کہ دونوں جہان کی دولت دے دوں گا رخصتی کے وقت, اس لیے کہ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اولاد عطا فرمائی, وہ بھی بچی تھی, اسے پتا تھا کہ بچی کو رخصت تو کرنا ہی پڑے گا, تو قسم یہ کھا لی اس خوشی میں اور اس امید میں کہ اللہ اس کی خوشیاں مجھے دکھائے. تو کہا جب یہ بڑی ہو جائے گی, جوان ہو جائے گی, منگنی ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی, اور شادی ہونے کے بعد جب رخصتی کا وقت آئے گا تو میں دونوں جہان کی دولت اسے دوں گا اور پھر رخصت کروں گا, یعنی دنیا کی دولت بھی اور آخرت کی دولت بھی. اب وہ بیچارہ غریب مسکین آدمی, اس کے پاس تو جس دیہات میں رہتا تھا, جس گاؤں میں رہتا تھا, وہاں کی بھی پوری دولت نہیں تھی, اور پھر اگر ہفت اقلیم کی دولت مل بھی جاتی دنیا کی, تو آخرت کی دولت کہاں سے لاتا؟ اب لڑکی بڑی ہو گئی, منگنی ہو گئی, اور شادی کے دن قریب آئے تو فکر میں پڑ گیا. پہلے زمانے کے لوگ قسم کے معاملے میں بہت محتاط تھے. اول یہ کہ قسم کھاتے نہیں تھے. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں تھے تو اس وقت قسم کھانے پر ہمیں پیٹا جاتا تھا, ہمیں مارا جاتا تھا, یعنی بڑے ہمیں ایسے ہی تنبیہ کے طور پر ایک آدھ تماچا ہلکا پھلکا مار دیتے تھے. ہم بھی جب بچپن میں تھے, چھوٹے تھے اور انڈیا میں تھے, دیہات میں, تو کسی کی زبان سے قسم کا لفظ نکل جاتا تھا تو سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے کہ قسم کا لفظ بولتا ہے, ڈانٹ بھی پڑتی تھی. تو قسم کے معاملے میں بہت احتیاط, اس لیے کہ اللہ کی قسم کھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ جب جی میں آیا قسم کھا لی, جس چیز پر جی نے چاہا قسم کھا لی. اب اس نے قسم کھا لی تھی تو اسے فکر ہوئی کہ میں نے قسم کھائی ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے مفتیوں سے. تو ایک مفتی کے پاس گیا, کہا کہ بھئی نہیں, یہ تو اب قسم تمہاری ٹوٹ جائے گی اور اس کا تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. دوسرے نے کہا کہ قسم ٹوٹ جائے گی, تیسرے نے کہا قسم ٹوٹ جائے گی, اس لیے کہ رخصتی کے وقت دونوں جہان کی دولت دے گا کیسے؟ دونوں جہان کی دولت دے گا تو قسم باقی رہے گی, دونوں جہان کی دولت نہیں دے سکے گا تو قسم ٹوٹے گی. تب دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو رخصتی ہی مت کراؤ,
اور کنواری پڑی رہے اپنے گھر میں، اور دوسرا ہے کہ اگر رخصتی کراؤ تو قسم کا کفارہ دو. وہ دوسرے مفتی کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ قسم نہ ٹوٹے. کفارہ دینا اسے بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. قسم نہ ٹوٹے، اللہ کے نام کی میں نے قسم کھائی ہے، قسم نہ ٹوٹے. اللہ کا نام لے کر میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح دونوں جہان کی دولت میں دے سکوں، ایسی کوئی شکل نکل آئے. بالآخر وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اس کی پوری بات سنی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑے فقیہ تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور سن کر فرمایا کہ بھائی ابھی شادی کو اور رخصتی کو مؤخر کر دو. ابھی تم اپنے سمدھی کو سمجھا دو کہ 1-2 سال کے لیے ذرا شادی کو مؤخر کر دو، ہمارا ذرا مسئلہ ہے قسم کا، اور اس قسم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں 1-2 سال چاہیے. وہ سمدھی مان جائے گا، چونکہ خیر کا زمانہ تھا، اس کے سامنے اس مسئلے کو بیان کریں گے. تو شادی اور رخصتی کو مؤخر کر دو، یا شادی ابھی کرا دو، رخصتی کو مؤخر کر دو، اس لیے کہ قسم مربوط ہے رخصتی کے ساتھ. تو رخصتی کو مؤخر کر دو اور اپنی بچی کو کسی اچھی حافظہ عالمہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دو، اور اسے قرآن کا علم دو. قرآن کا علم، جب یہ قرآن کا علم حاصل کر لے تو اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک قرآن کا نسخہ پکڑوا دو. تو سینے میں بھی قرآن، ہاتھ میں بھی قرآن، دونوں جہان کی دولت ہو گئی. دونوں جہان کی دولت ہو گئی. تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی، دونوں جہان کی دولت بھی مل گئی. اب رخصتی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے قرآن میرے بھائیو، دونوں جہان کی دولت، دونوں جہان کی دولت. آج جن بچوں کے سینوں میں حق تعالی شانہ قرآن کو مکمل فرما رہے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہے، اس کا اندازہ ہمیں یہاں نہیں ہو سکتا. اتنے خوش نصیب، اتنے خوش نصیب، اتنے خوش نصیب کہ یہ زمین والوں میں بھی محترم اور آسمان والوں میں بھی محترم. جب تک یہ زندہ ہیں، جب تک یہ زندہ ہے، یہ معزز، یہ محترم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل القرآن حامل رعیت الاسلام. یہ حامل قرآن جو ہے، حامل قرآن، حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والا، جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے، اپنی زندگی میں اٹھائے ہوئے ہے. تو قرآن کے الفاظ سینے میں اٹھائے ہوئے ہے، قرآن کے الفاظ دماغ میں اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ زبان پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور قرآن کے الفاظ جسم کے ہر عضو پر اٹھائے ہوئے ہیں. یہ قرآن کو سینے میں رکھتا بھی ہے، اور پھر جب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو دماغ میں لاتا ہے، دماغ میں آتا ہے، دماغ سے پھر زبان پر آتا ہے، اور پھر اس کے معانی کو سمجھتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق اپنے ہاتھوں کو چلاتا ہے، اپنے قدموں کو چلاتا ہے، اپنی نگاہ کو چلاتا ہے، اپنے کانوں کو چلاتا ہے. تو حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والا، وہ جو قرآن کو سینے میں بھی اٹھائے ہوئے ہے، دماغ میں بھی اٹھائے ہوئے ہے، زبان پر بھی اٹھائے ہوئے ہے، آنکھوں پہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. آنکھوں پہ، آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ شانہ آنکھوں کو جن باتوں کا حکم کرتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومن مردوں کو حکم کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو یہ الفاظ جو ہیں صرف اس کے سینے میں نہیں ہے، صرف اس کے دماغ میں نہیں، صرف اس کی زبان پر نہیں، یہ اس کے سینے میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، اور پھر پھر جب پڑھوانا چاہو تو پھر پھر پڑھتا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے. اور جب موقع آ جاتا ہے، راستے میں چلتے چلتے کوئی نامحرم عورت سامنے سے آ جاتی ہے تو یہ قرآن پھر زبان سے آ جاتا ہے آنکھوں کے اوپر. آنکھوں کے اوپر، آنکھوں کو حکم کرتا ہے یہ قرآن کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ نیچی کر لے. جب زنا کا موقع آتا ہے تو یہ شرمگاہ پر آ جاتا ہے، قرآن شرمگاہ پر لاگو ہو جاتا ہے
کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اسے کہتے ہیں حامل قرآن۔ حامل قرآن صرف اس کو نہیں کہتے جو قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہے، الفاظ کو یاد کر لیتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو الفاظ کو یاد کرتا ہے اور الفاظ کو یاد کر کے بھول جاتا ہے۔ ابھی میرا ٹورنٹو کا سفر ہوا، وہاں بھی تقریباً 6 بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، جلسہ تھا، تو اس میں نے پوچھا وہاں، میں نے کہا بھئی دیکھو آج یہ بچے جو قرآن ختم کر رہے ہیں، آج سے ان کو سب حافظ صاحب کہیں گے، حافظ، یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے۔ یہ 6 بچے جو آج حافظ ہو رہے ہیں ان کو حافظ کہیں گے۔ اور میں نے کہا میری دائیں طرف یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے، ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے، ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے۔ تو فرق کیا ہے؟ ان کو حافظ کہہ سکتے ہیں اور ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے، فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں الحم سے لے کر والناس تک قرآن موجود ہے، اس لیے ان کو حافظ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے سینے میں الحم سے لے کر والناس تک قرآن نہیں ہے، اس لیے ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا یہ بچے جن کے سینوں میں ابھی الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن محفوظ ہے، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اس قرآن کو بھول جائیں تو انہیں حافظ قرآن کہنا صحیح ہے؟ میں نے کہا کیسے صحیح ہوگا؟ ان میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو ہم حافظ اس لیے نہیں کہتے کہ الحم سے لے کر والناس تک انہوں قرآن یاد نہیں ہے، اور یہ حافظ جس نے قرآن یاد کر لیا ہے ابھی تو حافظ ہے، مگر 5 سال کے بعد اگر یہ قرآن کو بھول جائے تو ان کو حافظ ہم کہیں، ان کو کیا حق ہے کہ یہ ہم سے مطالبہ کرے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں؟ حافظ کچھ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو سینے میں اتارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں اتنی بڑی دولت عطا فرماتے ہیں کہ 6000 سے زیادہ آیتیں ان کے سینے میں اللہ اتار دیتے ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ان کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کی دولت جو ہے ملتی ہے، یہ محض 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 فضل خداوندی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں سبق سکھلانے کے لیے، عبرت کے لیے ایسے احوال بھی دکھلاتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر ہوا، حضرت یہ خود یہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کتاب کو سرسری دیکھتا ہوں، کسی کتاب کو اٹھاتا ہوں اور سرسری فلپ تھرو کرتا ہوں، ایسے ہی کسی کتاب کو تو سرسری دیکھتا ہوں تو جو چیز میں پڑھ لیتا ہوں، سرسری یعنی یاد کرنے کی نیت سے نہیں، دھیان سے نہیں، ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں، جیسے ہم لوگ کوئی جرنل مل جاتا ہے ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، کوئی کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں جب میں کسی مضمون کو سرسری پڑھتا ہوں تو اس مضمون کو 20 سال تک نہیں بھولتا۔ جب کوئی مضمون سرسری پڑھتا ہوں تو 20 سال تک نہیں بھولتا۔ اور یہی نہیں کہ وہ مضمون مجھے یاد رہ جاتا ہے، بلکہ کتاب کا نام بھی یاد رہ جاتا ہے، مصنف کا نام بھی یاد رہ جاتا ہے، صفحہ بھی یاد رہ جاتا ہے، اور اس مضمون کی کس سطر پر، کون سی لائن پر کیا چیز ہے وہ بھی مجھے یاد رہ جاتا ہے، کہ 15ویں لائن کو دیکھو، 14ویں لائن کو دیکھو، 12ویں لائن کو دیکھو۔ اور اگر میں کسی مضمون کو اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ مجھے یاد رکھنا ہے تو پھر تو میں زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اتنا قوی حافظہ، اتنا قوی حافظہ۔ باولپور میں قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ چلا تھا، اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے، اور اگر سبب کے درجے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو وہاں پر بہت الجھن پیدا ہو جاتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قادیانی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے تھے اور توڑ مروڑ کر یہاں سے کچھ لیا، یہاں سے کچھ لیا، تحریف کر کے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو ادھر ہمارے علماء کو، علماء حقہ کو سمجھ میں نہ آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ پوری لائبریری تو وہاں کورٹ میں لے جانا ممکن نہیں تھا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب سنتے تھے مخالف کی دلیل کو تو فوراً کہتے تھے کہ جج صاحب، یہ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یا جس کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں اس میں مغالطہ دے رہے ہیں کورٹ کو اور جج کو۔ یہ کتاب میں نے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں 30 سال پہلے پڑھی تھی، اس کتاب کا نام یہ ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام یہ ہے، اور اس کے فلاں صفحے کے اوپر یہ عبارت ہے، انہوں نے اس طرح پڑھی ہے، ایسی نہیں ہے، ایسی ہے،
اور اگر یہ کتاب ساتھ لے کر کے آئے ہیں تو دکھائیں ہمیں کہ اس کے اندر کہاں ہے. اتنا قوی حافظہ. مگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے صرف مجھے اور آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے گھروں میں یہ بچے جو اپنے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا لیتے ہیں یہ صرف میرا فضل ہے، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ نہیں ہونے دیا. حضرت کو ہزاروں حدیثیں یاد تھی، ہزاروں حدیثیں. ایک جگہ پر سلفیوں کے ساتھ حضرت کا مناظرہ ہوا تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، تو ذرا بخاری شریف پڑھ کر سناؤ. حضرت نے فرمایا مناظرہ، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں تو ذرا بخاری شریف پڑھ کر کے سناؤ. تو وہ بھی مناظر تھا، اس نے کہا آپ کو اگر یاد ہو تو آپ ہی پڑھ کر سنائیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بخاری شریف کس کو یاد ہوگی، تو بجائے اس کے کہ یہ ذمہ داری میری گردن پہ پڑے ان کی گردن پہ ڈال دوں، کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی ذرا پڑھ کر کے سناؤ. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھنا شروع کیا اور 25 صفحے پڑھ گئے. اور 25 صفحے پڑھنے کے بعد رکے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا یا اور پڑھوں. اتنا قوی حافظہ کہ بخاری شریف محفوظ، مگر قرآن مجید پورا کا پورا یاد نہیں ہوا. کیوں یاد نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں. ایسی کوئی بات تو حضرت کی زندگی میں تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان سے ناراض تھے، مگر ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف میرے فضل کے ذریعے ہوتا ہے. تو اتنا فضل اللہ فرماتے ہیں. اور پھر ہمارے یہ بچے جو آج ابھی حافظ ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور جو میرے دوست یہاں حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جب چھوٹے تھے، میں بھی جب چھوٹا تھا، ہم مکتب میں جاتے تھے، کچھ کم محنتیں ہم نے کی ہے. اس کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، اس کے لیے صبح کو جلدی اٹھ جاتے تھے. ہمارے دوسرے دوست کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے، ہم کھیلنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ہمیں سبق کے پارے کی فکر ہوتی تھی، دور کی فکر ہوتی تھی. اور پھر جو فکر مند استاد ہوتا ہے وہ چھٹیوں میں بھی بلاتا ہے. میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرماوے، جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو صبح کو تقریباً 8 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک بھی پڑھنے کے لیے آنے کا، اور شام کو 5 بجے سے 8 بجے تک بھی پڑھنے کے لیے جانے کا. اور اگر وہ 8 سے لے کر 11-12 بجے تک کا ان کا جو وقت تھا، اس میں چھٹی میں کہتے تھے کہ چھٹی کو غنیمت جانو، اور چھٹی میں ذرا زیادہ سبق ہونا چاہیے، زیادہ دور، زیادہ سبق کا پارا. تو وہ صبح کا نصاب الگ ہوتا تھا، شام کا نصاب الگ. تو اگر کسی طالب علم نے 11-12 بجے تک ان کی مطلوبہ چیزیں تیار کر کے نہیں سنائی تو اسے کہتے تھے کہ بیٹا تم کھانا میرے ساتھ ہی کھا لو. جو سناتا تھا اس کی چھٹی ہو جاتی تھی، اسے کہتے تھے کہ بیٹا کھانا میرے ساتھ ہی کھا لو، پھر ظہر پڑھنے کے بعد سنا دینا. اب ظہر پڑھنے کے بعد بھی اسے لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر بھی اگر وہ نہیں سناتا تھا تو کہتے تھے کہ بیٹا چائے بھی یہیں پی لو، اور چائے گھر ہی میں پلا کر سیدھا اسے مکتب میں لے کر کے جاتے تھے. اس زمانے کے ماں باپ بھی ایسے اساتذہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ حافظ صاحب کو ہمارے بچوں کی فکر ہے. اب تو حالات ہی بدل گئے، طلباء کے حالات بھی بدل گئے، اساتذہ کے حالات بھی بدل گئے، ماں باپ کے حالات بھی بدل گئے. تو اتنی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے ہمیں قرآن کو حفظاً یاد کرنے کے لیے. اس وقت بھی بچے بہت قربانی کرتے ہیں، پہلے جتنی نہیں ہوگی مگر کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. اتنی قربانی کر کے الفاظ کو ہم اتارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اس لیے آج جو بچے حفظاً قرآن ختم کر رہے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے، اور ان کے ماں باپ کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ یہ بچے قرآن کو یاد رکھے، اس کی آپ فکر کیجئے، اور اس کے بارے میں علماء سے اور جن حضرات سے آپ کا تعلق ہے ان سے مشورہ کریں کہ ہمارے بچوں کا قرآن محفوظ رہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہ حضرات جو قرآن بھول چکے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ بھول چکے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ دولت جو اللہ نے دی تھی وہ شیطان نے واپس دل سے نکال دی ہے. اس کے لیے کوشش کرو، اور کوشش کر کے دوبارہ اسے دل میں داخل کرو، سینے میں اسے اتارو. کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو یاد تو برابر رکھتے ہیں، برابر یاد رکھتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں ہیں. یاد رکھتے ہیں. حافظہ ایسا ہے کہ وہ خود کہتے بھی ہیں فخریہ طور پر کہ میں تو 27ویں شب کو قرآن ختم کرتا ہوں، اس کے بعد پھر پہلی رمضان تک قرآن نہ ہاتھ میں لیتا ہوں نہ پڑھتا ہوں، مگر قرآن مجھے اتنا یاد ہے
کہ آپ جہاں چاہے 20 رکعت کے لیے کھڑا کر دو، ہمیں قرآن یاد ہے. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے مگر حافظہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ انہیں قرآن یاد رہتا ہے. تو دیکھو کچھ وہ ہیں جو قرآن بھول جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن بھولتے نہیں مگر پڑھتے نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قرآن یاد بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر قرآن کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور امت کو عمل پر لائیں. یہ ہے قرآن کا تقاضا کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم فکر کریں، ہماری اولاد کی فکر کریں، ہمارے ماں باپ کی فکر کریں، ہماری برادری کی فکر کریں، رشتہ داروں کی فکر کریں، ہماری بستی میں رہنے والوں کی فکر کریں، اور پھر دنیا میں بھی جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہو وہاں تک ہم فکر کریں کہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کا کیا معنی ہے؟ قرآن کا معنی دین سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں. تو ایک تو حافظ وہ ہے جو یاد کر کے بھول جاتا ہے، وہ تو حافظ ہے ہی نہیں. دوسرا وہ ہے جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور الفاظ کو یاد رکھتا ہے، وہ حافظ ہے، اسے حافظ کہا جا سکتا ہے. مگر اللہ کے یہاں اس کو کچھ ملے گا نہیں، اس کی پکڑ ہوگی کہ بھئی حافظ تھا مگر عمل کیوں نہیں کرتا تھا، حافظ تھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، حافظ تھا اور ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، حافظ تھا اور داڑھی نہیں رکھتا تھا، حافظ تھا اور فلموں کو دیکھتا تھا، حافظ تھا اور موسیقی کو سنتا تھا، گانے بجانے کو سنتا تھا. اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کی بھی پکڑ، پہلے والے کی زیادہ پکڑ، اس کی بھی پکڑ. اور وہ حافظ جو حافظ ہوتا ہے اور اس کی تلاوت بھی خوب کرتا ہے، اسے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو عمل پر لانے کی فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حامل قرآن. تو یہ جتنی فضیلتیں آگے بیان ہو رہی ہیں وہ صرف حفظاً یاد کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ حفظاً یاد کر لے، یاد رکھے اور اس کو پڑھتا رہے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کی طرف لائے. یہ ہے حامل القرآن. حامل القرآن تو کہتے ہیں کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ حامل رعیت الاسلام، وہ اسلام کا علم بردار ہے، اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی حامل قرآن دنیا میں ہوتا ہے تو لیڈر ہوتا ہے. حامل القرآن حامل رعیت الاسلام من اکرمہ فقد اکرم اللہ. جس نے اس کا اکرام کیا اس کے حامل قرآن ہونے کی وجہ سے تو اس نے اللہ کا اکرام کیا. ایک تو ہے کہ آپ میرا اکرام کرو دہرات فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، تو آپ اگر میرا اکرام کریں گے اس اینگل سے کہ یہ دہرات فیملی کا ہے اس لیے میں اکرام کر رہا ہوں، یا گجرات کا ہے اس لیے میں اکرام کر رہا ہوں، یا لیسٹر کا ہے اس لیے اکرام کر رہا ہوں، یا انڈین ہے اس لیے اکرام کر رہا ہوں، تو اس کے لیے فضیلت نہیں. مگر حافظ قرآن کا، حامل قرآن کا اکرام کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے سینے میں بھی قرآن ہے، اس کے دماغ میں بھی قرآن ہے، اس کی زبان پر بھی قرآن ہے اور اس کی زندگی میں بھی قرآن ہے. تو کہتے ہیں اس نے اس کا اکرام نہیں کیا، اس نے اللہ کا اکرام کیا، اس نے حقیقت میں اللہ کا اکرام کیا. ومن اہانہ، اور جس نے اس کی توہین کی. توہین کہ حافظیوں میں کیا رکھا ہے، مولویوں میں کیا رکھا ہے، مفتیوں میں کیا رکھا ہے، یہ حافظ ہونے کے اینگل سے اس کی توہین کی کسی نے تو فعلیہ لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ شانہ کی اس پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اس لیے کہ حافظ ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے، اس کے حامل قرآن ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اس پر لعنت ہے. تو دیکھو دنیا میں بھی محترم جو حامل قرآن ہوتا ہے، اچھا موت کے وقت تبھی وہ محترم، یعنی روح جب تک جسم میں ہے اس وقت تک تو محترم، مگر روح نکل گئی اور روح چلی گئی آخرت میں، اب دنیا میں صرف جسم رہ گیا، تو جسم رہ گیا اس وقت بھی وہ محترم. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جتنے بھی تھے وہ تو سارے کے سارے حامل قرآن ہی تھے. ان کے سینوں میں قرآن تھا، جتنا تھا وہ زبان پر بھی رہتا تھا، دماغ میں بھی رہتا تھا اور زندگی میں بھی ہوتا تھا، اور وہ دوسروں کو بھی اس کی طرف لاتے تھے. اب کوئی زیادہ حامل قرآن ہوگا، کوئی کم. تو جب غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شکست خوردہ تھے، زخمی تھے، اس لیے اس وقت کے کچھ تقاضوں کی وجہ سے، اس وقت کی کچھ مصلحتوں کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بس 35 قبر کھودی جائیں اور ہر قبر میں 2 صحابی کو دفن کیا جائے. صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جبل احد کے دامن میں قبریں کھودی اور قبریں کھود کر دو صحابہ کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا، اس لیے کہ دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وقت وہاں موجود رہتے تھے جب صحابہ کو قبر میں رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبر میں سہولت ہوگی، قبر میں زیادہ نورانیت ہوگی، زیادہ روشنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں یا جو بھی راوی ہے کہ جب بھی قبر کے پاس آتے تھے تو اب دونوں کو اندر قبر میں اتارنا ہے تو آپ سوال پوچھتے تھے کہ ایہما اکثر اخذن للقرآن، ان دونوں میں سے کس کے سینے میں قرآن کا زیادہ حصہ ہے؟ یہ جو دو یہاں آپ نے رکھے ہیں، ان دونوں کے سینوں میں سے کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب ان میں سے کسی ایک کی طرف صحابہ اشارہ کرتے کہ اس کے سینے میں یا اس کے سینے میں، تو قدمہ الی اللحد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلے اسے رکھو، اس کے بعد وہ پیچھے والے کو رکھو۔ یعنی حافظ قرآن کی روح کے نکلنے کے بعد اس کے جسم کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اور قبر میں رکھ لینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد، اوحى اللہ الی الارض، تو اللہ تعالیٰ شانہ زمین کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ان لا تاکلی لحمہ، وحی فرماتے ہیں کہ اس کے گوشت کو مت چھونا، یہ سڑنا نہیں چاہیے، سر سے لے کر پیر تک اس کا جسم جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تاکلی لحمہ، اس کے جسم کو چھونا مت، اس لیے کہ یہ حامل قرآن ہے۔ کیا معنی حامل قرآن؟ غور سے سنو، کیا معنی حامل قرآن؟ اسی بات کو دہرا رہا ہوں مگر دوسرے طریقے سے۔ حامل قرآن کا معنی یہ کہ اس کا دل بھی قرآن میں رچ بس گیا ہے، اور اس کا دماغ بھی قرآن میں رچ بس گیا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک اس کا پورا جسم چونکہ قرآن پر عمل کرتا رہا تو جسم کا رواں رواں قرآن میں رچ بس گیا ہے۔ تو جس جسم کے روئے میں میرا کلام ہو وہ سڑ کیسے سکتا ہے؟ وہ کیسے سڑ سکتا ہے؟ جس جسم میں قرآن رچ بس جائے وہ کیسے سڑ سکتا ہے؟ جس جسم میں اللہ کا ذکر رچ بس جائے۔ کچھ اجسام ایسے ہیں کہ وہ قبر میں رکھے جانے کے بعد بھی سڑتے نہیں۔ کون سے؟ جس جسم میں قرآن رچ بس جائے وہ سڑتا نہیں ہے۔ جس جسم میں اللہ کی محبت رچ بس جائے وہ سڑتا نہیں ہے۔ جس جسم میں اللہ کا ذکر رچ بس جائے وہ سڑتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے 8 یا 10 سال کے بعد بہت زور کی بارش آئی، اور اس زور کی بارش کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں قبر کھل گئی، اور آج بھی دنیا میں پاکستان میں وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کہا کہ وہ قبر کھل گئی جب سیلاب کی کیفیت میں کچھ کمی آئی اور ذرا ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے سب لوگ نکلے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت کی قبر کھلی ہوئی ہے، اور حضرت کا کفن اس دن بھی 10 سال کے بعد ویسا ہی نیا ہے جیسا دفن کرنے کے دن تھا۔ اللہ کی محبت رچ بس جائے اس جسم کو مٹی چھو نہیں سکتی، اللہ کا ذکر رچ بس جائے جسم کو مٹی چھو نہیں سکتی، اللہ کی احکام رچ بس جائے، ایمان، یقین، معرفت، محبت، یہ چیزیں رچ بس جائے انسان کے جسم میں، مٹی اسے چھو نہیں سکتی۔ اردن میں، جورڈن میں یا سیریا میں کسی جگہ پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کی جو کتاب ہے سفر نامہ، اس میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی، اور سمندر جو ہے وہ آگے بڑھتے اتنا آگے آ گیا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی
انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ پہلے تو یہ صحابی کی قبر کنارے پر کافی دور تھی، مگر اب جو ہے وہ ایروجن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پانی بڑھتا گیا، اب جو ہے صحابی کی قبر اندر چلی جائے گی۔ تو مفتیوں سے مشورہ کیا، علماء سے مشورہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ قبر کو کھود کر صحابی کی نعش مبارک کو نکالنا چاہیے اور نکال کر کسی دوسری محفوظ جگہ پر دفن کرنا چاہیے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی معتمد ذرائع سے اس خبر کو حاصل کر کے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو کہا کہ اس وقت جب حکومت کی طرف سے چونکہ انتظام تھا تو لوگوں میں ایک قسم کا شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور صحابی کے جسم مبارک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ویڈیو کیمرہ سیٹ کیے گئے اور بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی تاکہ لوگ جمع ہو کر کے دیکھ سکیں اس عمل کو کہ صحابی کی نعش مبارک کو قبر سے نکالا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 25 نہیں، لاکھوں افراد کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی یہ چیز ہے کہ جب قبر کو کھودا گیا اور قبر میں سے صحابی کی نعش مبارک کو نکالا گیا تو کفن ویسا ہی تھا جیسا کہ اس وقت ہوگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو دفن کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کیا ہے، ذرہ برابر اس میں خرابی نہیں آئی تھی۔ تو یہ جو ہے جب کسی حافظ قرآن کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ لا تاکل لحمہ، دیکھو کتنا احترام۔ ایک تو یہ کہ زمین ایک ہے کہ اگر مولانا ہمارے یہاں آئے اور پہلے سے ہم کسی خادم کو کہہ دیں کہ بھائی مولانا تشریف لا رہے ہیں ہمارے انگلینڈ کے بڑے علماء میں سے، ذرا خیال کرنا، مولانا حنیف صاحب ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور ہم خادم سے کہہ دیں کہ مولانا حنیف صاحب 2 دن کے لیے آ رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور احترام جب زیادہ ہوتا ہے تو اپنے خادم پر پورا اعتماد ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی احترام کا اظہار کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے بھائی مولانا کو کھانا کھلایا کہ نہیں، مولانا کے لیے چائے لائے کہ نہیں، بھائی بستر ٹھیک ہے یا نہیں، مولانا کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ مولانا کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے زمین کو عام حکم نہیں کیا، عام حکم نہیں کہ جب بھی کوئی حافظ تیرے سینے میں آئے تو اس کے جسم کو محفوظ رکھنا۔ جب بھی حافظ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مستقل اللہ اس کے احترام میں آرڈر فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ لا تاکل لحمہ، اس کے گوشت کو مت چھونا، سڑنا نہیں چاہیے۔ تو فتقول الارض، تو زمین اس وقت بولتی ہے، اللہ سے بات چیت کرتی ہے، یا الہی، اے میرے معبود، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، آپ مجھے حکم کیوں فرما رہے ہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کے کلام کا صندوق بن کر یہ آیا ہے، اس کے سینے میں آپ کا کلام ہے، میں اس کو کیسے چھو سکتی ہوں، کیف آکل لحمہ، اس کے گوشت کو کیسے میں چھو سکتی ہوں، وکلامک فی جوفہ، اس حال میں کہ آپ کا کلام اس کے سینے میں ہے۔ پھر قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر بھی یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن وہی، حامل قرآن، صاحب قرآن۔ وہاں میں نے کہا تھا کہ حامل قرآن کا معنی قرآن اٹھائے ہوئے ہیں۔ بھائی جو بھول جائے اسے آپ کہیں گے کہ اس نے قرآن اٹھایا ہے؟ جب سینے میں قرآن رہا ہی نہیں تو اب حامل قرآن کیسے؟ اس کے دماغ میں قرآن نہیں، اب آپ کہیں گے کہ یہ قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے؟ زبان پر قرآن نہیں، آپ کہیں گے کہ قرآن اٹھائے ہوئے ہے؟ اس کی زندگی میں قرآن نہیں، آپ کہیں گے کہ قرآن اٹھائے ہوئے ہے؟ یہ حامل قرآن نہیں، اب ہے صاحب القرآن، قرآن کا ساتھی، قرآن کا ساتھی۔ بھائی قرآن تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، قرآن دل میں نہیں ہے، قرآن دماغ میں نہیں ہے، قرآن زبان میں نہیں ہے، قرآن زندگی میں نہیں ہے، تو صاحب قرآن کیسے کہتے ہیں؟ مولانا طلحہ صاحب مجھ سے 10 سال تک الگ رہے اور میں بیٹھ کے کہتا رہوں کہ وہ میرے ساتھی ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں۔ کوئی مانے گا بات ہے؟ ساتھی، بھائی ساتھی کا کیا معنی؟ یہ میرے ساتھی ہیں، اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو 10 سال تک ہم ساتھ رہے تھے۔ تو دیکھو ساتھی ہے کا معنی ہے کہ 10 سال تک ہم ساتھ رہے تھے۔ ساتھی بننے کے لیے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ صاحب کا معنی ہے ساتھی، ساتھی تب کہا جائے گا جب کہ ساتھ رہے گا قرآن۔ اب سینے میں بھی نہیں، دماغ میں بھی نہیں، زبان پر بھی نہیں، زندگی میں بھی نہیں، اسے صاحب کیسے کہیں گے آپ؟ ساتھی کیسے کہیں گے؟ یقال لصاحب القرآن، حافظ سے نہیں کہ جو یاد کر کے بھول جاوے، یا یاد کر کے پڑھے نہیں، یا یاد کر کے پڑھے مگر عمل نہ کرے، امت کی فکر نہ کرے، یہ نہیں۔
حامل القرآن، صاحب القرآن، وہ جو قرآن کو ہر وقت اٹھائے ہوئے ہے، یا جو ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن دل میں بھی رہتا ہے ساتھی، قرآن دماغ میں بھی رہتا ہے ساتھی، قرآن زبان پر بھی رہتا ہے ساتھی، قرآن جسم کے ہر عضو کے ساتھ رہتا ہے ساتھی۔ قرآن صاحب، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ۔ اقرا ورتقے، بھائی پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو اسی طرح تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اب دنیا میں پڑھتا ہی نہیں تھا تو وہاں کیسے پڑھے گا؟ اور دنیا میں پڑھتا تھا مگر یعلمون اور تعلمون کی کیفیت کے ساتھ، تو وہاں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھے گا؟ تو ورتل، اور تو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ دنیا میں پڑھتا تھا۔ کیوں؟ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، اس لیے کہ تیرا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں تو پڑھنا بند کرے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں جنت میں درجے اتنے ہی ہوں گے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں جنت میں درجے اتنے ہی ہوں گے، یعنی 6000 سے زیادہ درجے، اور پھر جو ہے ہر درجے میں الگ الگ درجے، مگر بڑے بڑے جو درجے ہیں وہ 6000 سے زیادہ۔ ہوٹلیں ہوتی ہیں نا، 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار، 5 سٹار ہوٹل، 6 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل۔ 7 تک تو ہم نے آخری سنا تھا، پتہ نہیں آگے ترقی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو جیسے 7 سٹار ہوٹل ہوتی ہے، تو یہ جو جنت ہے وہ 6000 سے زیادہ سٹار کی ہوتی ہے، 6000 سے زیادہ۔ اور جیسے ہی وہ پڑھے گا پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو پہلے سٹار والی جنت میں، الرحمن الرحیم تو دوسرے سٹار والی، مالک یوم الدین تو تیسرے والی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو چوتھے والی۔ یعنی یوں سمجھو کہ کسی خاص وہاں کے مخصوص انداز کا کوئی ایلیویٹر ہوگا جس میں وہ بڑی شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اور آرام سے پڑھتا رہا ہوگا، پڑھتا چلا جائے گا۔ اقرا ورتقے، تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ بس ایک آیت پڑھی تو پہلے سٹار میں، دوسری پڑھی دوسرے سٹار میں، تیسری پڑھی تیسرے سٹار میں۔ اگر پورا قرآن مجید محفوظ رہے گا، اور محفوظ کیسے رہے گا؟ سینے میں رہے گا، اس پر عمل کرے گا، اور عمل اس کو یاد پڑھتا رہے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو قیامت کے دن اگر کچھ دنیا میں تھوڑا بہت ادھر ادھر متشابہات وغیرہ بھی لگ جاتی ہوگی تو وہاں نہیں لگے گی انشاءاللہ، اور وہ پڑھتا چلا جائے گا، اور سیدھا اخیر میں۔ اور صاحب قرآن بننے کے لیے تو قرآن مجید کو محفوظ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کا صاحب قرآن اور یہ اعلیٰ درجے کا حامل قرآن۔ کیا کہ قرآن سینے میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے، اور زندگی میں بھی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کا حامل قرآن اور صاحب قرآن وہ کون؟ ایک سچا پکا مومن جسے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور وہ قرآن کی تلاوت کرے، سینے میں نہیں ہے مگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، 1 پارہ روزانہ پڑھتا ہے، 2 پارے پڑھتا ہے، 3 پارے پڑھتا ہے، 4 پارے پڑھتا ہے، 5 پارے پڑھتا ہے، تلاوت خوب کرتا ہے۔ قرآن سے لگاؤ، اور پھر علماء کے پاس بیٹھ کر اچھی کتابوں کو پڑھ کر احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اور احکام کو سمجھ کر حلال اور حرام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، دوسروں کو بھی وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ بھی حامل قرآن ہے، یہ بھی صاحب قرآن ہے، یہ کم درجے کا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کم درجے کا جو صاحب قرآن ہے اور حامل قرآن ہے، چونکہ یہ حافظ نہیں ہو سکا تھا حافظی کی کمزوری کی وجہ سے، یا گھریلو ماحول ایسا تھا کہ بچپن میں حافظ نہیں ہو سکا، اور 20 25 30 سال کی عمر کے بعد دین کا شعور آیا اور پھر موقع نہیں ملا، مگر کم سے کم دین کی فکر رکھ کر دین کے احکام حلال حرام جس کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ تھا، سیکھ کر عمل کیا، تو ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن یہ کہے کہ بھائی اس کے تو پورے جسم کے اوپر قرآن تھا تو اب سینے میں بھی اتار دو. اور ہو سکتا ہے کہ سینے میں اتر جائے اور اللہ اسے بھی کہے کہ بھائی تو بھی صاحب قرآن ہے, اقرا ورتقی, تو بھی پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. تو وہاں بھی اعزاز ہوگا, وہاں بھی عزت ہوگی. اور پھر اتنی عزت جو سینے میں, تو اب دو کیٹیگری کے ہو گئے, صاحب قرآن اور حامل قرآن. ایک وہ جو سینے میں اتارے, سینے میں اتار کر پڑھتا رہے اور پڑھ کر اس کے میسج پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل پر لائے. اور دوسرا وہ جو سینے میں نہ اتار سکے, یہ کم درجے کا, سیکنڈ کیٹیگری کا, مگر دونوں صاحب قرآن اور حامل قرآن. تو فرسٹ کیٹیگری کا ہے, اس کو کچھ وہ چیزیں ملے گی جو دوسرے کو کم ملے گی, کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے. تو وہ جو سینے میں اتارتا ہے, سینے میں, تو اس کے ماں باپ کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں من قرأ القرآن, وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھ کر اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. من قرأ القرآن, دوسری روایت میں ہے کہ من قرأ القرآن فأحکمہ, وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے سینے میں اتارتا ہے اور سینے میں اتارنے کے بعد وعمل بما فیہ, اس پہ عمل کرتا ہے. تو سینے میں بھی اتارتا ہے, جسم میں بھی اتارتا ہے. اور دیکھو جسم میں اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتا ہے. اور یہ جو میں نے دوسری بات کہی کہ دوسروں کو بھی لاتا ہے, یہ اس لیے کہ قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے. تو قرآن جب جسم میں آئے گا, زندگی میں آئے گا, تو دوسروں کو قرآن کی طرف لانا آٹومیٹکلی آ جائے گا. تو وہ قرآن اس کے سینے میں ہے, قرآن اس کی زندگی میں ہے, اس کی زبان پر ہے, دوسروں کو بھی وہ اس زندگی کی طرف لاتا ہے. تو البس والدہ تاجن یوم القیامہ, تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا. ایک تاج, وہ باپ اور وہ مائیں جو گھروں میں میری باتوں کو سن رہی ہے اور جن کی اولاد حافظ قرآن ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ قیامت کے دن تاج پہننا چاہتے ہیں تو اپنے اس حافظ بیٹے کو عملی زندگی کی طرف لاؤ, عملی زندگی کی طرف لاؤ, ورنہ اس کی محنت بھی بیکار جائے گی, آپ کی محنت بھی بیکار. اس بچے کو سمجھاؤ, پیار محبت سے علماء کی مجلسوں میں بٹھاؤ, اس بچے کو سمجھاؤ اور مشائخ سے مربوط کرو, اس بچے کو سمجھاؤ اور اللہ کے راستے میں بھیجو, تاکہ علماء سے مل کر, مشائخ سے رابطہ رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی فکر آئے. اور جب دین کی فکر آئے گی تو پھر یہ دین پر آئے گا, اور جب دین پر آئے گا تو فکر آخرت کی برکت سے دوبارہ یہ قرآن کو محفوظ کرے گا, اور قرآن کو محفوظ کر کے پھر اس پر عمل کرنے لگے گا, اور عمل کرنے لگے گا تو قیامت کے دن آپ کے سر کے اوپر تاج کے آنے کا ذریعہ بنے گا. البس والدہ تاجن, اس کے والدین کے سروں کے اوپر تاج ہوگا. اور وہ ماں باپ جن کے گھروں میں کوئی بچہ حافظ نہیں ہوا ہے, وہ فکر کریں کہ ہمارے سروں پر بھی تاج ہونا چاہیے, تو اولاد میں سے کم ایک کو حافظ بنانے کی فکر کرو. تو ایک کو تو حافظ بنانے کی فکر کرو اپنی لالچ میں, اور باقی دوسرے بچوں کے ساتھ بے انصافی مت کرو. وہ بھی اقرا ورتقی کے مصداق بنے اور وہ جنت کے ایلیویٹر میں چڑھتے چلے جائیں, تو ان سب کو بناؤ, سارے, پورا خاندان حافظوں کا ہو, پورا گھرانہ حافظوں کا ہو, اس لیے کہ یہ ایسی دولت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو البس والدہ, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. البس والدہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم. یہ تاج جو ہے جو ان کے سروں پر رکھا جائے گا, تاج, غور سے دیکھیے, یہ حافظ کے والدین کے سروں پر, یعنی ماں اور باپ دونوں کے سروں پر تاج رکھا جائے گا. روشنی کتنی ہوگی اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج جو آسمان میں چمک رہا ہے تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. یہ سورج جو پورے عالم کو چمکا رہا ہے اگر تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. تو کہا کہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں جتنی روشنی ہوگی اس تاج کی اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ماں باپ کو انعام ملا جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کیا. تو فما ظنکم بالذی عمل بہذا, تو تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ کے بارے میں
جس کا سینہ قرآن میں ہے، جس کا دماغ قرآن میں، جس کی زبان قرآن میں، اور جس کا پورا جسم قرآن میں پگھل رہا ہے، جس نے اس کو یاد کیا، یاد رکھا، جس کو نے پڑھا، جس نے سمجھا اور جس نے اس پر عمل کیا، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا آگے کہا کہ من قرأ القرآن، وہ شخص جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، پھر یاد کر لیا، یعنی مقام اتنا اونچا کہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کو بھی لے کر جائے گا۔ جب سر پہ تاج ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کو لے کر جائے گا، اور صرف ماں باپ کو نہیں، ماں باپ کو نہیں، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، پھر اسے یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا، فاحل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور حلال کو حلال جان کر اختیار کیا، حرام کو حرام جان کر اس سے دور رہا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے حامل قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے اللہ کہیں گے کہ جا بھائی جا، جنت میں جا۔ اور کیسے جائے گا جنت میں؟ ایسے ہی نہیں، اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، چڑھ جنت کی سیڑھیاں، اور جب اپنے مقام پر پہنچ جائے گا 6000ویں سٹار کے بعد اوپر چڑھے گا اور جنت میں جانا چاہے گا، تو اللہ کہیں گے ٹھہر جا، کہاں جا رہا ہے، ٹھہر جا، رک۔ اسے روکیں گے اور پھر کہیں گے کہ تیرے خاندان سے ایسے 10 آدمیوں کو لے آ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اتنے بگڑے ہوئے ہیں تیرے خاندان میں سے 10 آدمی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو نکال کر لیا، ان کو بھی لے جا اپنے ساتھ۔ اتنی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حفظ قرآن ہے یہ بڑی دولت ہے، مگر یہ حفظ قرآن پہلی سیڑھی ہے۔ اصل ساری فضیلت حامل قرآن کے لیے ہے، صاحب قرآن کے لیے ہے۔ تو آج جو ہے 2 چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو ہے کہ حفظ قرآن بڑی دولت ہے، بشرطے کہ یہ جو پہلی سیڑھی ہے قرآن کو یاد کرنے کی، یہ پہلی سٹیپ ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیپ کہ قرآن کو یاد رکھا جائے، اس کے بعد تیسری سٹیپ بار بار پڑھا جائے، اس کے بعد چوتھی سٹیپ کہ اس کے معانی کو یاد کیا جائے، خود عالم بن جائے، یا یہ کہ خود عالم بننے کے مواقع نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھ بیٹھ کر اتنا پیغام قرآن کا سیکھ جائے کہ اس کی زندگی میں حلال حرام کی جو ضرورت ہے وہ اسے معلوم ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لائیں۔ اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے حافظ نہیں بن سکتے، وہ قرآن کو پڑھیں، کم سے کم 1 پارہ سب کو میرے بھائیوں پڑھنا چاہیے، اور 1 پارہ پڑھ کر اچھی کتابیں پڑھیں۔ ایسے کوئی کورسز ہو چھوٹے چھوٹے جس میں علم سکھایا جاتا ہے حلال حرام کا، ضروری چیزوں کا، اس میں شرکت کریں، علماء کے دروس میں شرکت کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بھی حامل قرآن، صاحب قرآن ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ ہم نے کر لیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آخرت میں ہم سب کو اونچے مرتبے عطا فرمائیں گے۔ اصل میں آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ یہ جو اعلان ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہماری آپ کی پوری انسانیت کی، دنیا کی، آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین کیا چیز ہے؟ قرآن اور حدیث ہی تو دین ہے۔ قرآن اور حدیث کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، دیکھو وہ زمانے میں معزز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑی عزت کی زندگی گزار کر گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت کے سامنے سبمٹ کرتا ہے، اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ وہ زمان تو انہوں نے مسلمان ہو گئے، وہ جب مسلمان ہو گئے، گردن جھکا دی، سبمٹ ہو گئے، حلال حرام کو پہچانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو معزز ہوئے، اللہ نے انہیں عزت دی۔ اور ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا یعنی دین کو چھوڑا، دین کے سامنے ہم سبمٹ نہیں ہوئے، قرآن کے سامنے سبمٹ نہیں ہوئے، ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے، تو ہم ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کی حالت میرے بھائیو یہ تھی
ان کی حالت کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ان کی حالت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن والے تھے، وہ حامل قرآن تھے، وہ صاحب قرآن تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلم تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم تارک قرآن ہوئے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب جو ہے دین، قرآن، حدیث، شریعت، مدارس سب رسمی ہو گیا، جو حقیقت تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ ابھی بھی کچھ ہے الحمدللہ، بعض جگہوں پر ہے، مگر آہستہ آہستہ حقیقت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت سے دور، رسوم کی طرف آ گئے۔ دیکھو دینی پروگرام کتنے ہو رہے ہیں، پہلے اتنے سارے دینی پروگرام نہیں ہوتے تھے، پہلے اتنی ساری جماعتیں نہیں نکلتی تھی، پہلے اتنے سارے اجتماعات نہیں ہوتے تھے، پہلے اتنے سارے مدارس نہیں ہوتے تھے، پہلے اتنی ساری مساجد نہیں ہوتی تھی، پہلے لوگوں کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس زمانے میں جو خوف خدا تھا تو وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ آج کفر اتنی محنت کر رہا ہے اور مادیت کی محنت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جماعتوں کی کثرت، مدارس کی کثرت، بیانات کی کثرت، علماء کی کثرت، مساجد کی کثرت کے باوجود بھی لوگوں میں وہ تغیر نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو حقیقت پسندی کے ساتھ ہمیں ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دھیرے 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 ہمارے زندگیوں میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم ختم کریں۔ میرے دعوت و تبلیغ میں جانے والے جو ساتھی ہیں ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، اور جو خانقاہوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، اور وہ حضرات جو ان دونوں میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہماری زندگیوں میں جتنی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ نکل جائیں۔ ہم میں سے ہر شخص لکھے، نوٹ کرے کہ میری زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، اور پھر اس پر محنت کرے۔ خود کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ بھئی اس برائی کو تو میں ختم کرنے کے لیے کئی ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں، کئی مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں، مگر نکلتی نہیں، مجھے کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مشائخ میں سے جس سے آپ کا تعلق ہو یا جس پر اعتماد ہو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بہت خطرناک بیماری ہے جو کسی کے سامنے آپ اظہار نہیں کر سکتے، مگر بالآخر کسی نہ کسی ڈاکٹر پر بھروسہ کر کے جانا تو پڑے گا ہی۔ تو آخرت کے معاملے میں میرے بھائیوں یہ فکر کر لیجئے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو کیوں نکلتے ہیں؟ تاکہ ہماری آخرت میں سرخ روئی ہو جائے۔ ہم اگر حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائی تھوڑی کوشش بھی کرنی پڑے گی، ہمیں ذرا جائزہ لینا پڑے گا، اسیس کرنا پڑے گا ہماری لائفز کو، اور دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی میں کیا کیا برائی ہے۔ کبھی کبھی جب ہم دیکھیں گے نہیں اور اسیس نہیں کریں گے تو کبھی کبھی ایک بہت بڑی غلطی بھی ہمیں سالہ سال تک نظر نہیں آئے گی۔ جب ہم اسیس کریں گے، اسیس کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی مکہ مکرمہ میں مجھے ملے تو میں نے ان کو محاسبہ کا طریقہ بتلایا، تو انہوں نے محاسبہ کیا، اچھے نیک آدمی، دعوت و تبلیغ سے بھی ان کا تعلق، مجھ سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہ ذکر و اذکار میں نے ان کو بتائے، اور اس کے بعد میں نے ان کو محاسبہ کا طریقہ بتلایا۔ بہت اچھے ساتھی ہے، نیک ساتھی۔ تو وہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے تھے، میرے ہوٹل پر آئے تھے، تو وہ دوسرے دن مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ محاسبہ تو عجیب و غریب چیز ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو اس کا کیا فائدہ نظر آیا؟ تو کہا کہ میں کئی سالوں سے بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا رہا، مگر محاسبے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بغیر کسی وجہ کی کا کیا مطلب؟ تو کہ ایسے ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی ذرا بات بڑھا چڑھا کے، ہوتی ہے عادت، تو بات بڑھا چڑھا کے جو نہیں ہوا ہے وہ بھی بیان کرتا تھا، مرچ مسالہ ذرا ڈال کر۔ تو کہا کہ مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر جب رات کو بیٹھا محاسبہ کرنے کے لیے کہ میں لاسٹ 24 آورز میں کیا ہوا ہے دیکھوں، تو کہا جگہ جگہ پر مجھے نظر آیا کہ میں تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں۔ تو دیکھو میرے بھائیو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں جذبہ ہونا چاہیے
کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور پوری امت سے اللہ راضی ہو جائے کسی طرح، امت دعوت سے بھی، امت اجابت سے بھی، کہ اس روئے زمین پر رہنے والا ایک بندہ ایسا نہ رہے کہ جو جہنم میں جائے۔ جہنم جن کے مقدر میں ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنت جن کے مقدر میں ہو جنت میں جائیں گے۔ مگر اللہ نے ہمیں تو یہاں محنت کے لیے محنت کا مکلف بنا کے بھیجا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور اپنے اوپر بھی محنت کرو، دوسروں کے اوپر بھی محنت کرو۔ تو یہ ہمیں فکر کرنی ہے، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنی بستی کی، پورے شہر کی، پورے ملک کی اور پوری دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر تھے انور صابری، انہوں نے کہا کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ ہم میرے بھائیو قرآن چھوڑ بیٹھے، حدیث چھوڑ بیٹھے، شریعت چھوڑ بیٹھے، دین کو چھوڑ بیٹھے، دین کے لیے جد و جہد اور محنت کو چھوڑ بیٹھے، علم و عمل سے دور، مجاہدہ نہیں، قربانی نہیں زندگیوں میں، تو میرے بھائیو سب کچھ کھو گیا۔ آج بھی اگر آج بھی ہم یو ٹرن کریں اور یو ٹرن کر کے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، احادیث سے وابستہ کریں، شریعت سے وابستہ کریں، دین سے وابستہ کریں، علم و عمل سے وابستہ کریں، تو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جن بچوں کا آج قرآن مکمل ہو رہا ہے، اللہ انہیں بے انتہا قبول فرمائے، ان کے سینوں کو ہمیشہ قرآن کی دولت سے معمور رکھے، قرآن کے مضامین اور علوم سے معمور رکھے، انہیں امت کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما لے، علوم سے سرفراز فرمائے، اور اللہ ان کے سینوں میں پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی ہدایت کی فکر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اور قرآن سے وابستگی کی جو بات ہوئی ہے آج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ سب سے درخواست ہے کہ قرآن کی تلاوت روزانہ ہو، عام لوگوں کے لیے، غیر حافظوں کے لیے 1 پارے کی تلاوت ہے، حفاظ کو 3 پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فوراً اگر نہ کر سکے تو دھیرے دھیرے اس پر آئے، مگر ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حلال حرام وغیرہ کو معلوم کرنا چاہیے، معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہفتے میں ایک کوئی سیشن ایسا بن جاوے کہ مجھے یہ وقت جو ہے کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہے، اور بہت غور سے کچھ نوٹس بھی کریں کہ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے اس کا تعلق میری زندگی سے ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے، یعنی سیریس ہو کر کے دروس میں بھی بیٹھے، یعنی اس کو ایک نصاب میں داخل کر لیں ہر شخص کہ بھئی ہفتے میں 1 مرتبہ مجھے، ہفتے میں اگر 3-4 دروس ہو رہے ہیں تو جس عالم کی طرف دل راغب ہو، جہاں مناسبت اور کمپیٹیبلٹی لگے، کم سے کم ایک میں تو بیٹھیں، ایک میں آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی بھی فکر ہو، اپنی اولاد کی بھی فکر ہو، اور پوری بستی کی فکر ہو، اور پورے انسانیت کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبولین میں سے بنائے، اور اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرماوے، اپنی محبت عطا فرماوے۔ آج کی اس نشست کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے، جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے سب کے متعلقین کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔